ناظرین، کیونکہ آپ نے پہلا انٹرویو دیکھا، میرے پاس ٹائم نہیں تھا ان کو میں ٹائم دوں، بڑا کم ٹائم ہوتا ہے میرے پاس، تو اب میں ان سے تھوڑے اور سوال کروں گا. تو اقرار بھائی نہیں اب میں سوال کروں گا. اچھا ہاں نہیں وہ کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اب ذرا میں اندر ہونے والا ہوں. نہیں یہ ہاشمی صاحب ذرا بتائیے گا، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، کہ آپ جو ہیں آج کل کس پارٹی میں، وہ ذرا بھول گئے ہمیں کہ کدھر ہیں آپ آج کل؟ میں انشاءاللہ جس پارٹی میں آج کل ہوں اس پارٹی کا نام اگر آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ کان پکڑیں گے کہ جاوید ہاشمی اس عمر میں بھی یہ والے کام کرتا ہے. کون سے والے کام جاوید ہاشمی صاحب آپ کر رہے ہیں آج کل؟ آؤ بتاؤں، ادھر آؤ. اوکے، تو یہ نہیں مجھے پتہ لگ گیا کہ میں نے کس سے سوال کرنا ہے. عمران خان صاحب یہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کی حکومت کو، سارے یہ سوال کر رہے ہیں، میں بھی وہی گھسا پٹا سوال کروں گا. جب سارے کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں بھی اس لیے کروں، سارے کر رہے ہیں تو میں بھی ساروں میں سے ہوں، تو ظاہر سارے دریا میں چھلانگ ماریں، آپ پہ ماریں گے. سارے دریا میں چھلانگ نہیں ماریں گے، سارے اس وقت ذرا برا بھلا کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو. اب کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ دیکھو اقرار، میری قمیض پھٹی ہوئی دیکھ لو، استری بھی نہیں کی. میں اس قوم کے لیے بڑا، آپ سمجھ لیں، بڑا وفادار آدمی ہوں. میں نے جو سوچا ہے کہ اس ملک کو کیسے بدلوں، اس میں آپ کی بھی ہیلپ چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب سنیں میں نے کیا طریقہ اپنایا ہے کہ اس ملک کی جتنے لوگ ہیں ان کی کڈنیاں بیچوں. مطلب ایک کڈنی کتنے کی آتی ہے سوچ لیں، آپ کی تو دونوں انشاءاللہ، کیونکہ سریام کی کڈنی مہنگی ہوگی. تو دونوں کڈنیاں آپ کی دونوں، باقی ہے کہ آپ کی مہنگی ہے. سوچیں آپ مہینے کا کتنا کماتے ہیں، آپ کی کڈنی کتنا کمائے گی یہ سوچیں. میں تو آپ کی کڈنی سے ہوگا کیا پھر؟ کڈنیاں بیچ کے کیا کریں گے؟ مطلب یہ میں حاضر ہے، میری کڈنی حاضر ہے، لیکن کریں گے کیا؟ میں کڈنیاں بیچ کر بزنس ہب بناؤں گا پاکستان کو. میں پیسہ انویسٹ کروں گا. میں زلفی سے ریکویسٹ کروں گا کہ زلفی جو بلڈنگ تم ادھر کر رہے ہو پاکستان میں کرو یہ کام. تو میں سارا پیسہ پاکستان کا اکٹھا کروں گا، بینک بھروں گا، اور آپ کو بعد میں ایکسٹرا کچھ دے دوں گا. یار میں کسی قابل ہی نہیں رہوں گا دونوں گردوں کے بغیر. تو میرا خیال ہے کہ میں انٹرویو ختم کریں یہیں پہ اور پھر خدا حافظ کہیں. تو یہ معاملہ غلط طرف چلا گیا. غلط طرف اب گیا نہیں بیٹا. پرویز مشرف صاحب، آپ ذرا اب مجھے بتائیے، ہم نے خان صاحب سے تو پوچھا، وہ تو گردے بیچنے پہ آ گئے ہیں. آپ کی طبیعت کیسی ہے آج کل؟ کیا ہو کیا گیا ہے؟ لوگ تو بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں جی اقرار صاحب، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے میں ہندوستان میں اترا ہوں، اب میں انشاءاللہ سریام میں اتروں گا. اور سریام میں دیکھتا ہوں تم لوگوں کو پکڑتے ہو، تم مجھے پکڑو، میں دیکھتا ہوں کیسے پکڑتے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا کوئی چوری، مجھے پکڑ کے دکھانا. خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ سے سوال ہے. ہم نے باقی 2 لیڈروں سے سوال کیے. وہ آپ نے کہا تھا آپ لوہے کے چنے ہیں، پھر اس کا کیا مطلب تھا؟ مطلب آپ کیا لوہے کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ دیکھیے اقرار صاحب، خدا کا خوف کریں، فضول بات نہ کریں، دیکھیں درست بات کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں لوہے کے چنے کی بات کرتا ہوں، آپ تو لوہے کے سیب اور کیلے کھاتے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ یہ دیکھیں یہ لوہے کے سیب ہے، اوپر پینٹ کیا ہوا ہے. اور دوسرا دیکھیں اس پاکستان میں میرا کام یہ تھا کہ جو ٹرینیں بیچاری، مجھے ان پہ ترس بھی آتا ہے، ہمیشہ پٹری پہ چلتی ہیں. میں تو سوچ رہا تھا ان کو روڈ پہ نکالوں، بسوں نہیں کیا روڈ پہ چلنا ہے. تو ابھی یہ آپ کا جو یہی آئیڈیا ہے، شیخ رشید صاحب سے ذرا پوچھ لیتے ہیں. شیخ صاحب، یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بسیں جو ہیں، جو ٹرینیں ہماری ہیں، وہ پٹریوں کی بجائے سڑکوں پہ چل سکتی ہیں. تو کیا یہ اس پہ کوئی غور کر رہی ہے آپ کی ریلوے کی منسٹری، شیخ رشید صاحب؟ اور دیکھیں جی اقرار صاحب، پہلے تو میں آپ کو کہوں کہ بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے اور جانے تمنا کہاں جا رہی ہو، اور ذرا پاس آؤ تو چین آ جائے گا. یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ میرے پیارے دوست بلاول کے لیے. دیکھیں آپ اللہ اکبر، آپ کو اللہ یاد آ گیا ہے بے شک، لیکن میں آپ کو بتاؤں مجھے زندگی میں 2 چیزیں پسند ہیں جی. ایک لال حویلی اور دوسرا، اب دوبارہ نہ لوں پھر آپ. تھوڑی مہربانی، میرا خیال ہے کچھ ذرا سنجیدہ اس طرف آ جاتے ہیں. یہ تو اللہ نے کمال صلاحیت آپ کو دی ہے. زندہ باد. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب ہم وہاں پہنچے تو ایسا لگا جیسے وہاں کوئی تھا ہی نہیں. اچھا، آپ سے پورا کوئی اسکرپٹ کروائیں گے. آپ کا تو پراپر میں ایک سوچ رہا ہوں سریام پورا ایک میں آپ کے گیٹ اپ میں کروں. زندہ باد، زندہ باد بھائی. واہ واہ، کیا صلاحیت پروردگار نے آپ کو دی ہے. اینڈ آئی ایم فین آف یور. کیا بات ہے، آئی ایم یور فین. آپ کیسے فین ہو سکتے ہیں؟ آپ بھی فین ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتا ہوں. آپ چلیں میں آپ کو جتنے لوگ آپ کے لیے ایک جاوید چودھری صاحب کی میں کرتا ہوں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین.
میں ہوں جاوید چودھری. ناظرین آج سے تقریباً 70,000 کروڑ ارب خرب سال پہلے آسٹریلیا کا ایک شہر تھا جس کا نام تھا گجرانوالا. ناظرین گجرانوالا کا ایک علاقہ تھا واشنگٹن ڈی سی. وہاں پہ پھر ایک قصبہ تھا جس کا نام تھا کینیا. وہاں ایک بلی رہتی تھی. ناظرین اس بلی کی 400 ٹانگیں، 800 ناک، 600 دمیں تھی. ناظرین ایک دن بھائی ایک منٹ، واہ 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 واہ. اور سب سے مزے کی چیز اس میں تھی آپ کی آنکھیں. اور کیا جاوید چودھری صاحب کی کیا بات ہے، کیا لکھتے ہیں ماشاء اللہ. کیا ہم نے سچی بات ہے ان سے سیکھا بہت. لیکن مکری اپنی جگہ جی، کیا بات ہے. اچھا جی اب ذرا سیریس ہو جائیں. ہو جائے، میرے جبڑے دکھنا چلیں اب آپ کو عزت و احترام والی. اور ویسے بھی چونکہ میرا جو ہے نا یہ آپ کا وہ زیادہ معاملات خراب ہیں. ذاکر نائک صاحب. چلیں ذاکر نائک صاحب، وہ ان کی بڑی رسپیکٹ آپ جانتے ہیں، ہم بڑے رسپیکٹ. ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے نا ان کو کس طرح سے. ٹھیک ہے، سوال میں کروں یا آپ بسم اللہ کوئی بھی آپ سوال کریں کوئی، جیسے اقرار ان پہ اقرار صاحب نام یاد ہے، وہ ان سے سوال کیے جاتے ہیں، کریں آپ مذہب پہ کریں، جو بھی ایک پیار سے یہ جی. یہ ذاکر نائک صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ اسلام میں جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت ہے. اچھا اس کی کیا منطق ہے، کیوں مطلب ایسا؟ My name is Dr. Zakir Naik. Today I want to say that اقرار بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھیں گے. بھائی صاحب repeatedly I saying اقرار صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ اسلام میں واحد 4 شادیاں کیوں جائز ہیں. بھائی یہی پوچھے جی اقرار بھائی، کیونکہ اس کا شوق آپ کو پڑا ہوا ہے، اس لیے 4 شادیاں جائز ہیں. بھائی صاحب کا سوال امید ہے سپوز کر لیں کہ اس کو سمجھ آ گئی. ریپیٹڈ سے آپ کو پسند نہیں 4 آپ 20 کریں، میری طرف سے آپ 100 کریں، 2000 کریں. بھئی میں وضاحت کر دوں، مجھے کوئی شوق نہیں پڑا ہوا 4 شادی. یہ مذاق نہیں، لیکن مذاق میں بھی وضاحت ضروری ہے. یہ احمد تم کوٹ پواؤ گے. مولانا طارق جمیل صاحب کچھ بھی جو آپ ان کا، وہ تو آپ کے بڑے قریبی بھی ہیں، بڑے محبت کرنے والے، بڑے محبت جو آپ ان کا کوئی بات ان کے متعلق جس طرح سے ان کا انداز آپ کرنا چاہیں. میرے بھائی میں سنگر بننا چاہتا تھا، لیکن میں سنگر نہیں بنا. میں تبلیغ کے کام کا حج کا دور تھا. عامر خان مجھ سے ملنے آیا، میرے سامنے بیٹھا. عامر خان ایسے کر کے مجھے 1.5 گھنٹہ مجھے سنتا رہا، اور میں نے اسے نبی کا حج بتایا. اور اقرار بھائی میں آپ سے ملنے کے لیے بھی بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ آپ سے ملا ہوں، اور آپ کو بھی دین کی آپ تو خود بھی جانتے ہیں، لیکن میں نے سوچا تھوڑا سا اور دین کا ہمیشہ زندگی میں بیلنس قائم کرو. کیا بات ہے نہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو زندگی میں بیلنس کا کام ضروری ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. ایک تالیاں آپ کے لیے، اور ایک سلام جناب طارق جمیل صاحب کے لیے. کیا کہنے جی، پروردگار نے ان سے کیا اچھا کام لیا ہے، جس طرح وہ امت کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے میں نا اچھے کام کر رہے ہیں. بالکل اقرار بھی ان کو سنتا بہت ہوں، تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ ان کو بولوں. یہ ایک اعزاز کی بات ہے، یہ بڑی ہے نا. اور اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نقل نہیں ہے، یہ ان سے پیار ہے. نہیں ان سے پیار ہے، ان سے محبت کا اظہار ہے، ایک ٹریبیوٹ کا ایک انداز. چلیں پھر ایک اور آپ کی پسندیدہ شخصیتیں جن کو آپ بڑا پسند کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بھی ان کا ایک وقت گزرا ہے، امجد صابری صاحب. ان کی اللہ ان کو اسی پہ ہم پھر جو ہے نا وائنڈ اپ کرتے ہیں، اچھا سا ان کو ٹریبیوٹ یہ وائنڈ اپ بھی ہو رہا ہے انداز میں. اور میری طرف سے بہت ساری دعائیں باسط آپ کے لیے. تھینک یو. آپ نکھارے، اللہ پاک آپ کو لگائے، عزت دے. آپ کو سب کچھ مل گیا، پھر آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ بس مجھے یہ دعا کریں کہ پروردگار پاکستان کے لیے میری جان جو ہے نا. میں کہتا ہوں آپ جیسا بندہ سیاست میں ہونا چاہیے. پتہ ہے کیوں یار؟ سارے چور ہیں. سیاست کے بغیر بہت اچھا کام ہو سکتے ہیں، سب نہیں. چلیں اچھے لوگ بھی ہیں. نہیں پولیس کا انصاف کا سسٹم نہیں ہے سر. اقرار بھائی بڑا ہاں. میں اب امجد صابری پہ بسم اللہ. او محمد لوٹ گھر میں نہ جاؤں گا خالی، بردو جھولی اکشی بردو جھولی برہم سب کی بردو جھولی میری یا محمد لوٹ گھر میں نہ جاؤں گا خالی. اب ان کا ایک اور تاجدار حرم او نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے. ایک اور آخر میں سورج کی پہلی کرن. تھینک یو سو مچ اقرار بھائی، بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. سلامت رہے، اور بہت اچھا لگا، مطلب مزہ آ گیا. انشاءاللہ پھر آپ کی میمکری میں کرنے لگا ہوں. اجازت دیں، پورا سریعام میں کرنا ہے. احتیاط. تھینک یو سو مچ.